الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جمعہ کے متعلق اور جمعہ کی نماز کا تذکرہ فرمایا۔ جمعہ کے فضائل اور احکامات کو علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اپنی کتابوں میں بڑی تفسیر کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ آج کی مجلس میں جمعہ کے فضائل کو بیان کیا جائے گا، اس کے بعد آئندہ کی مجالسوں میں جمعہ کے مسائل پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا اور اس اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سو کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ وہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنی نظر شفقت ڈالتا ہے تو اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، آسمانوں پر بھی ہیں، زمین پر بھی ہیں، اور سمندر میں بھی ہے، خشکی پر بھی ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرشتوں کو دیکھا جائے تو 4 فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے اور آپ کے جناب کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اگر راتوں کو دیکھا جائے تو شب قدر، شب برات اور عیدین کی رات، شب قدر، شب برات اور عیدین کی راتوں کو شب جمعہ، ان تمام 4 راتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت صحابہ کرام میں دیکھا جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، عمر بن خطاب، علی کرم اللہ وجہہ کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر ان میں بھی دیکھا جائے تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرشتوں میں ان 4 فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ بڑے 4 صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق کو تمام صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے ہی ہفتے کے ان 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو دوسرے تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا، اور اس کو تو دینوں کا سردار کہا گیا کہ جمعہ کا دن یہ تو دینوں کا سردار ہے، عید کا دن مسلمانوں کے لیے۔ اس کی فضیلت میں کہ جمعہ کا دن وہ بابرکت دین ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو داخلہ نصیب فرمایا جمعہ کے دن، اور اسی دن جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا۔ اب کوئی انسان کہے کہ الجنت سے دنیا میں اتارنا یہ تو کوئی اچھی عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر نہ اتارتے اور دونوں جنت ہی میں رہتے تو یہ انسانوں کا سلسلہ کیسے چلتا؟ انبیاء علیہ السلام کیسے آتے، اولیاء کرام کیسے آتے، اللہ کے بزرگان کرام کیسے آتے، اور یہ دنیا آباد کیسے ہوتی، اور اتنی بڑی امت، اتنی بڑی جماعت کی قیامت میں اللہ کے سامنے جنت میں کیسے جاتی؟
تو آدم علیہ السلام کا دنیا میں اترنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ بھی جمعہ کے دن ہوا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ایک عمل سے ناراض ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، وہ بھی جمعہ کے دن تھا، اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی۔ تو جمعہ کے دن بڑا بابرکت دن ہے، جمعہ کے دن ہی قیامت طاری ہوگی۔ اب یہ بھی یہاں پہ کوئی انسان یہ کہ قیامت کا طاری ہونا یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، تو یہ بھی مومنین کے لیے، ایمان والے کے لیے، اسلام والے کے لیے یہ بھی نعمت کا دن ہے۔ کیوں؟ اگر قیامت طاری نہ ہو تو جنتی جنت میں کیسے جائیں گے؟ سارے قبر میں اپنے منتظر ہیں، انتظار ہے۔ جن کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ بھی قیامت کے منتظر ہے، اور جن کی روحیں جنتوں میں گھوم رہی ہے وہ بھی قیامت کے منتظر ہے کہ جلدی سے قیامت طاری ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں اور ہمارے فیصلے ہو جائے۔ تو قیامت کا طاری ہونا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر قیامت طاری نہ ہو تو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ جنتی جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو وہ بھی جمعہ کے دن قیامت کا دن واقع ہوگا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ قبر والوں سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن کسی کی وفات ہو جائے، چاہے جمعہ کے دن میں ہو یا جمعہ کی رات میں ہو، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور شہادت کا مرتبہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات پانے والا، اس کا شہادت کا مرتبہ اس کے لیے موت پر لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا بابرکت دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اس کی احادیث میں، قرآن کریم میں اس کے فضائل کو بیان کیا گیا کہ جمعہ کے دن جلدی اٹھا جائے، جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، غسل کرانا ہے، اچھے لباس کو پہننا ہے، اپنے بالوں میں تیل لگایا جائے، خوشبو لگائی جائے، اور جلدی مسجد میں آئے، اور پیدل مسجد میں جائے، سوار ہو کر نہ جائے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن جلدی اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، غسل کراتا ہے، اور جلدی اٹھتا ہے، اور پیدل جمعہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، سوار ہو کر نہیں جاتا، اور جمعہ کا خطبہ دھیان سے سنتا ہے، کسی لغویات میں، کھیل کود میں مشغول نہیں ہوتا، باتوں میں مشغول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کے لیے 1 سال عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے لیے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے لیے راتوں میں جاگنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جمعہ کے دن جلدی جائے، مسجدوں میں جلدی جانے کی تاکید آئی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت کے فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو جاتے۔ جو بندہ جلدی آتا ہے تو ایک اونٹ اللہ کے راہ میں ذبح کیا ہو، کسی نے صدقہ کیا ہو، جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کے لیے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مینڈا، پھر بکرا ہے، پھر مرغی ہے، پھر مرغی کا انڈا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب امام خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ فرشتے بھی اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جمعہ کی خطبے کو سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ہم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان سنی جائے تم جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ لگاؤ، جلدی سے نمازوں کی طرف جاؤ۔ آج یہ مزاج ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ جمعہ کی اذان ہوتی ہے، مسجدوں میں بڑے بوڑھے نظر آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بڑی عمر کے بوڑھے شخص نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا نوجوان طبقہ بالکل خطبے کے وقت آتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کی اس طرح کی تربیت کرے کہ وہ شخص جمعہ میں خود بھی جلد جائے، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور اگر اپنے ساتھ لے کر نہ آئے تو ان کی اس بات کی ترغیب دلائے کہ جمعہ میں جلدی مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات ایسے بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، جو اسلام سے اتنی دوری ہو چکی ہے، قرآن کریم کی احکامات سے اتنی دوری ہو چکی ہے کہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے، مسجدوں کے اطراف میں رہنے والے، مسجد کے قریب میں رہنے والے، اور ہمارے یہاں تو ہر محلے میں مسجدیں موجود ہیں، پھر بھی ہمارے معاشرے میں ایسے حضرات بھی ہیں جو جمعہ کی اذانوں کو سنتے، جمعہ کی نماز کے لیے حاضر تک نہ ہوتے۔ بڑی سخت وعید احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی
کہ جو شخص جمعہ کے دن حاضر نہ ہو، بغیر عذر کے جمعہ کے دن حاضر نہ ہو تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کا شمار غافلوں میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے نبی کو پتھر مارے، ہمارے نبی تو خون میں رنگین ہو گئے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اے نبی اگر آپ چاہو تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے، بستی بالکل ختم ہو جائے گی۔ کہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ مجھے مقام کو، میرے مقام کو نہیں جانتے، یہ نہیں ان کی اولاد، ان کی نسلوں میں سے لوگ آئیں گے جو میرے پر کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ تو رحمت للعالمین ہے۔ لیکن جمعہ کی نماز کو ترک کرنے والے، چھوڑنے والے کے متعلق ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں جمعہ کی نماز کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں اور میں ان کے گھر جاؤں اور ان کے گھروں کو ان کے ساتھ، ان کے مال و متاع کے ساتھ جلا دوں۔ یہ رحمت للعالمین ہمارے فرما رہے ہیں۔ تو کہ ان لوگوں کو جو بغیر عذر کے مسجدوں سے دور ہے، جمعہ کی نمازوں سے دور ہے، تو آج ہمارے علاقے میں، معاشرے میں نوجوانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ایمان سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، اور بڑی آسانی سے سستی کی بنا پر وہ جمعہ کی نمازوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی بھی فکر کرنا ہے، جہاں ہم اپنی جلدی آتے ہیں، اپنے محلے میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے محلے میں ایسے حضرات کی بھی فکر کرے، وہ بھی ہماری مسجدوں میں جلدی آ جائے کہ ہر مسجد میں علماء کرام ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہ اپنا بڑا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، اور ہمارا مجمع آخر میں وقت آ رہا ہے، یہ بالکل نامناسب باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کے اعمال میں سے ایک عمل سورہ کہف کا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جائے۔ 15ویں پارے میں ہے، بڑی مختصر سی ہے، 15-20 منٹ لگے اس کو پڑھنے میں، پون پارے کے قریب ہے، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آئندہ جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کہ ایک جمعہ کو پڑھی دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں، تفسیر کی کتابوں میں اس کی فضیلت میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا، آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، خصوصی طور پر دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور آئندہ جمعہ تک جتنے فتنے رونما ہوں گے، سورہ کہف کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کو فتنے سے محفوظ رکھے گا، اور خصوصی طور پر دجال کے فتنے سے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات ہے دجال ابھی کہاں آنے والا ہے، ابھی تو بہت دیر ہے، بعد میں آئے گا، ابھی دجال کا فتنہ کہاں رونما ہوگا، آدمی سستی کی بنا وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو حدیث میں 2 فضیلت بیان کی گئی کہ جتنے فتنے آئیں گے تمام فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا خصوصی طور پر دجال کے فتنے سے۔ اگر ہم پابندی سے سورہ کہف پڑھتے رہیں گے، ہمارے گھروں میں ہم یہ ماحول بنائیں گے کہ ہمارا بڑا چھوٹا، مرد عورت ہر ایک سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ہمارے بچے بھی صبح میں اٹھتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بڑے ہوں گے ان کی عادت رہے گی، وہ اپنی اولاد کو اس کی عادت ڈالیں گے، وہ ان کی اولادوں کو عادت ڈالے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک ہماری نسلوں میں چلے گا۔ جب ہماری نسلوں میں جب وہ وقت آئے گا کہ دجال کا فتنہ ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، وہ نور قیامت کی تاریکیوں سے اس کو نجات دلانے کا ذریعہ بنے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی جائے یا جمعہ کی رات میں پڑھی جائے، تو جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سورج غروب ہو گیا، دن بدل جاتا ہے، تاریخ اسلامی بدل جاتی ہے، جمعہ کا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ متعلق موت کے متعلق جو فضیلت ہے کہ کسی شخص کا جمعہ کی رات میں انتقال ہو جائے، جمعہ کے دن میں انتقال ہو جائے، اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مغرب کے بعد بھی سورہ کہف پڑھ لے، یا رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے، یا دن میں پڑھ لے، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا بندہ جو خیر بھی اللہ تعالی سے طلب کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ گھڑی کب ہے اس کا اخفاء کیا گیا، اس گھڑی کو چھپا دیا گیا۔ اس کے چھپانے میں حکمت کیا ہے
اس کے چھپانے میں حکمت یہ ہے کہ جمعہ کے شب و روز کی غنیمت کی جائے، جمعہ کی ہر گھڑی کی حفاظت کی جائے، اور اپنی وقت کو شب و روز کو عبادت میں، اطاعت میں، دعا میں لگایا جائے۔ انسان غفلت سے نہ گزار دے جیسے باقی ایام کو گزار دیتا ہے۔ تو جمعہ کی رات کی، جمعہ کے دنوں میں انسان کثرت سے ذکر کرتا رہے، کثرت سے دعا کرتا رہے، اس لیے اس گھڑی کا اقفا کیا گیا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں بعض احادیث میں اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا گیا، جیسے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ گھڑی جمعہ کے خطبہ شروع ہونے سے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان ہے۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان ہے، لیکن انسان اس وقت میں زبان سے دعا نہ مانگے، کیونکہ جب خطبہ پڑھا جائے تو خطبے کو غور سے خاموشی سے سننا ہے، اس وقت زبان سے دعا نہیں مانگنا ہے۔ خطبہ ہم سن رہے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہے، اب دل ہی دل میں ہم دعائیں مانگتے رہے تو اس کے دل ہی دل میں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اس وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جمعہ کی عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کا وقفہ ہے، تو جمعہ کی عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، بڑا مختصر سا ہے، 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ اگر اس گھڑی میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، تو یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ ان گھڑی میں جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو، خیر کی دعا مانگتا اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس 1 گھنٹے کو غنیمت جان لیا، اپنی جو تکلیفیں ہیں، پریشانی ہے، مصیبت ہے، دنیا آخرت کے اپنے مسائل جو لگے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے، دعا میں مشغول رہتے رہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو جمعہ کا عصر سے لے کے غروب تک کے درمیان کا وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن ایک خاص عمل کہ جمعہ کے دن درود شریف کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ ویسے تو روزانہ ہی کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہم پر ہیں، اگر کوئی بندہ موت تک ہر گھڑی ہمارے نبی پر درود پڑھتا رہے تو ہمارے نبی کا ہم احسان کو قیامت تک چکا نہیں سکتے۔ اور درود شریف کا عمل کتنا بڑا عمل ہے، خود اللہ تعالیٰ ہی عمل کو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ وہ اللہ یہ عمل کو کر رہا ہے، اس کی ترغیب پتہ چلی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ فرما رہے اے میرے ایمان والے بندو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ کتنا محبوب عمل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی التحیات کو رکھ دیا، اور اس میں ہم اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایہا النبی۔ اللہ نے نماز میں بھی سلام کہلوا رہا ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام بھیجا جائے۔ تو جمعہ کا دن تو خاص طور پر کثرت سے انسان دکان پر ہے، کاروبار میں ہے، دین کے گھر میں کام کر رہا ہے، وہ اپنے کام کو کرتا رہے، زبان سے درود شریف پڑھتا رہے۔ اکابرین کا، علماء کرام کا، ہمارے اسلاف میں ایسے واقعات بھی ہیں جو جمعہ کی رات میں، شب جمعہ میں، جمعہ کے دن میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اتنے کثرت سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر فرشتے درود کو لے کر میرے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ آپ کے دنیا میں سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلے گا کہ آپ پر جمعہ کے دن اپنی امت کا درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، کہ آپ کس دنیا سے پردہ چل کرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اللہ ان تأکل اجسام النبی، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دے دے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ اللہ نے زمین کو اس بات حرام قرار دے دے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو نہیں کھاتی،
اولیاء کرام کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے، اکابرین اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مقبول بندوں کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھے بھی ہے، اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ولی تھے، برسوں برس کے بعد جب قبر کھولی گئی، ان کا کفن، ان کا چہرہ، ان کا لباس جسم ایسا لگتا تھا کہ ابھی انہیں کسی نے دفن کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسم کو، نبیوں کے جسموں کو قبریں نہیں کھاتی ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں اپنی قبروں میں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر یہ جمعہ کی گھڑی ہے، جمعہ کی رات ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ رات بھی بڑی فضیلت والی ہے، جمعہ کا دن بھی بڑا فضیلت والا ہے۔ درود شریف کا کثرت سے اہتمام کیا جائے، سورہ کہف پڑھی جائے، جمعہ کے دن جلدی مسجد میں آئے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگے، اور جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔ وہ بھی حدیث میں منع فرمایا گیا کہ لیٹ سے آ رہے ہیں، دیر سے آ رہے ہیں، اور لوگوں کو پھنگال کر آگے پہلی دوسری صف میں گھس کر بیٹھ جا رہے ہیں، یہ بھی حدیث میں منع فرمایا گیا۔ اگر دیر سے آ رہے ہیں، لیٹ سے آ رہے ہیں، پیچھے جگہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، لوگوں کو پھنگالا نہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔